مرن دن کو سنی عرس کہنا جی جی کہتے ہیں مرن دن کو. میں نے کہا یہ سنیوں کا ہی مزاج ہے کہ ہم مرن دن کو عرس کہتے ہیں، کیونکہ تیرا مرنے والا کدھر گیا اس کی گارنٹی نہیں ہے. جو ہمارا گیا ہے وہ یار سے ملنے گیا ہے. آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات، اور قبر میں لہرائیں گے تاش چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. میں تو کہتا ہوں سنیوں، ہمیں مدینے جانے میں جتنی خوشی ہوتی ہے عاشقوں کو مر جانے میں اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے اور مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے. اس سے بڑھ کے بھی کوئی دن ہوگا میرے بھائی. اور عرس یہ نکلا کہاں سے؟ حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث، جب عاشق قبر میں جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں نم. بخاری ہے، عرس بخاری ہے، حوالہ بخاری کا ہے. جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اور بلند آواز سے سب پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر یا رسول اللہ، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، خلعت زر بنے پشتاروں کے. اور تن من دھن تیرے قدم پر وارے، تن من دھن تیرے قدم پر وارے. کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، کیا نصیبیں ہیں تیرے سب یاروں کے. اور صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شہرے ہیں ان چاروں کے، 400 شہرے ہیں ان چاروں کے. اور بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. تو کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. آج کی یہ خوبصورت حسین و جمیل محفل خانقاہ بخاریہ میں عرس بخاری کے موقع پر انعقاد پذیر ہے. اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو قبول فرمائے. آپ کے آنے کو اور حضرت پیر سید سیف الحسن بخاری مدظ اللہ العالی کے بلانے کو، ان علماء کرام کی سرپرستی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. مجھ سے پیشتر آپ نے حضرت علامہ صادق رضوی صاحب سے ان کا خطاب سنا، ان سے پہلے بھی کسی کو سنا مجھے خیال نہیں. اور بھائی مداح رسول شمیم فیضی صاحب کو بھی آپ نے سنا. حضرت مولانا حافظ کفیل انبر صاحب کی نقابت بھی آپ سن رہے ہیں. اور میرے بعد بھی حضرت علامہ امتیاز برکاتی صاحب کا انشاءاللہ خطاب سننا ہے. اور عالمی شہرت یافتہ ثناخوان رسول جناب قاری محمد سلمان رضا شرفی صاحب بھی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آپ کو سرکار علیہ السلام کی مدحت سے آپ کی روح کو بالیدگی عطا فرمائیں گے. ان سارے بڑے بڑے لوگوں کے درمیان، اوپر بھی بڑے نیچے بھی بڑے، اب ان سب کے درمیان میری حیثیت بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی سنار
جو کوئی سونے کی زنجیر بناتا ہے، چین بناتا ہے، تو دو سونے کی کڑیوں کو جوڑنے کے لیے باریک سا پیتل کا تار جو ہے وہ باندھنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو میری حیثیت بالکل ایسے ہی ہے، اوپر بھی بڑے لوگ، نیچے بھی بڑے لوگ، میں تھوڑی دیر، مجھے جتنی دیر میں حکم ہے، جس عنوان کے حوالے سے پیر صاحب قبلہ جن سے ہمیں بڑی محبت الفت ہے، بھائیوں کی طرح ہمیں چاہتے ہیں، اور یہ تیسری مرتبہ میری حاضری ہے۔ پچھلے سال کسی عذر کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا تھا، آج حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ خانقاہ بخاریہ اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی طرح فیوز و برکات تقسیم کرتے رہے، اسلاف کے نقش قدم پر ہمیں بھی رکھے، انہیں بھی رکھے، اور ان کی آنے والی نسلوں کو بھی رکھے۔ ابھی سے ماشاءاللہ سید سیف الحسن صاحب کے صاحبزادے بچے کو دیکھ کر کے ہمیں بڑی توقعات وابستہ ہیں، اللہ نظر بد سے بچائے، اور جو عنوان انہوں نے مجھے دیا ہے اللہ پاک اس کے متعلق مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا کا یہ دستور ہے، دنیا کا یہ انداز ہے کہ جس کے مال میں، جس کی دکان میں جو آئٹم نہیں ہوتا، جو چیز نہیں ہوتی، وہ اس کا مخالف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر کہیں پر ریشم مانگنے کے لیے جائیں، جسے سلک بھی کہتے ہیں، انگریزی زبان میں سلک کہتے ہیں، تو اگر آپ ریشم مانگے، ریشم طلب کریں، تو دکاندار کہتا ہے آج کل تو اوریجنل ریشم آتا ہی نہیں ہے، اس لیے جو ہے اوریجنل ریشم کی ضرورت کیا ہے، آپ لیں گے تو بھی دھوکہ کھا جائیں گے کیونکہ ریشم تو ختم ہو چکا ہے۔ حالانکہ سچائی یہ ہے ریشم ختم نہیں ہوا، ابھی بھی ریشم ملتا ہے، لیکن ہر دکان کی اوقات نہیں ہے کہ وہ ریشم کو اپنی دکان میں رکھے۔ تو جب اوقات اور حیثیت نہیں ہے، اس لیے دکاندار ریشم کی مخالفت کر کے آپ کو جو ہے وہ کوئی نقلی چیز پہنانا چاہتا ہے۔ آج کل تو اس کا دور ہے اور اس کا دور ہے، اب ریشم اصلی ختم ہو گیا ہے۔ یہ بات آپ سمجھتے ہوں گے اچھی طریقے سے، اور بھی چیزوں پر قیاس کر لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی دکان میں جو آئٹم نہیں ہے وہ اس کی طاقت سے ورا ہے، وراء الورا ہے، تو وہ اس کی مخالفت کرتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہے، یا اس کے اندر یہ عیب بھی بیان کر دیتا ہے۔ اگر گاہک بدھو ہے، ہوشیار ہے، تو کہے گا کہ ابھی اوریجنل نہیں ملتا، اور بدھو ہے تو کہے گا ارے وہ ریشم کی کیا حیثیت ہے، اس سے قیمتی تو یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے۔ اتنی بات اگر آپ کے سمجھ میں آ گئی، یعنی اب میری بہنوں کی بھی میں توجہ چاہتا ہوں، کیونکہ بہنوں کا بھی اس امت کی ترقی میں نصف کردار ہے۔ اگر مرد ایمان بچانے کا ذریعہ ہے تو عورتیں بھی ایمان بچانے کا ذریعہ ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں عورتوں کو زیادہ الرٹ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہے اگر مرد نے پڑھا، فرد نے پڑھا، عورت نے پڑھا، پورے معاشرے نے پڑھا، مرد دیندار بنتا ہے تو گھرانہ دیندار ہوتا ہے، عورت دیندار بنتی ہے تو نسلیں دیندار ہوتی ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، اللہ اکبر، ماں اگر برتن جھاڑو کرتے ہوئے قرآن پڑھتی ہے، باپ اگر کام کرتے ہوئے قرآن پڑھتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد قرآن والا بنتا ہے، اور ماں اگر برتن جھاڑو کرتے ہوئے قرآن پڑھتی ہے تو بچہ ماں کے پیٹ سے حافظ قرآن پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ماں کا کردار زیادہ قیمتی ہے۔ اگر اتنی بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہے کہ جو دکان میں جو آئٹم نہیں ہوتا لوگ اس سے اس لیے نفرت اور حسد کرتے ہیں کہ وہ اس کی اوقات سے باہر ہے، اس کی اوقات سے وراء الورا ہے۔ اگر یہ فلسفہ سمجھ میں آ گیا، آج اللہ اکبر دنیا میں تقریباً 73 فرقے ہو گئے ہیں، لیکن 73 فرقوں میں 72 فرقوں کے لوگ جو ہے عالم کی مخالفت نہیں کرتے، عالم سب کے یہاں موجود ہے، مفتی کی مخالفت نہیں کرتے، مفتی سب کے یہاں موجود ہے، خطیب کی مخالفت نہیں کرتے، خطیب سب کے یہاں موجود ہے، ادیب کی مخالفت نہیں کرتے، ارشد القادری جیسا ادیب اور جگہ بھی موجود ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، مناظر کی مخالفت نہیں کرتے، مناظر اور جگہ بھی موجود ہے، یاد رکھنا، لیکن مخالفت ہوتی ہے تو صرف اور صرف اللہ کے ولی کی مخالفت ہوتی ہے، کیونکہ 72 فرقوں میں کسی کے پاس بھی کسی کی دکان میں ولی موجود نہیں ہے۔ ولی اگر ہے تو وہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت میں موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ 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 واہ۔
ہر جماعت کو دیکھ لیں، قادیانی ولی کی مخالفت کرے گا کہ ولی تو کچھ نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے وہابی ولی کی مخالفت کرے گا، ولی تو کچھ نہیں کر سکتا، رافضی ولی کی مخالفت کرے گا، ولی تو کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم نے کہا اور تیری دکان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ عبد القادر جیسا ولی تو اپنے یہاں دکھا۔ واہ 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 واہ، زندہ باد۔ بخاری پڑھانے والا مولوی ہر جماعت میں نظر آئے گا، مگر ٹھوکر لگا کر تم بسم اللہ کہہ کے مردہ زندہ کرنے والا ولی صرف اور صرف اہل سنت و جماعت میں نظر آئے۔ واہ واہ واہ، بہت اچھا۔ اس لیے دنیا تمہیں بیوقوف بناتی ہے، یہ ولیوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ تو ان کی کہانی قصے ہیں، یہ تو یہ ہے، یہ تو وہ ہے۔ میں آج کہانی قصہ نہیں، قرآن کی آیتوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ ولی کی شان کیا ہے، ولی کا مقام کیا ہے۔ اور آپ کو احساس ہونا چاہیے، آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ ہم جو ولیوں کو مانتے ہیں کہانی قصے کی وجہ سے نہیں مانتے، ہم جو ولیوں کو مانتے ہیں وہ قرآن اور حدیث کی بنیاد پہ مانتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہا ہے ولی کی شان، میں آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں، اللہ اکبر، اور جتنا میرا ٹائم ہے گھنٹے بھر کا، میں 15 منٹ اس کا گزر چکا ہے، میں انشاءاللہ اس میں بات سمیٹوں گا، کیونکہ میرے بعد بھی جلسہ چلنا ہے، اس میں میں بھی بیٹھوں گا، آپ بھی بیٹھیں گے، کیونکہ میں خود غرض شاعر کی طرح نہیں کہ اپنی غزل سنائی اور چل دیے۔ یاد رکھنا، میں اس بات کو سمجھتا ہوں اچھی طرح سے کہ ہو سکتا ہے مجھ سے بڑھ کر کوئی بارگاہ رسالت میں مقبول ہو، میری وہاں تک رسائی نہ ہو جہاں تک میرے پہلے یا میرے بعد والوں کی رسائی ہو۔ اس لیے اگر مجھے ٹرین اور پلین نہیں پکڑنا ہوتا ہے تو میں جلسے میں بیٹھتا ہوں کہ اس کی تقریر میں اس پہ نظر پڑے میرے یار کی، تو مجھ پہ بھی نظر پڑ جائے، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا۔ ہاں اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ محفل میں رہیں، ہاں ورنہ باشن دو راشن لو اور نکل کر چلے جاؤ، یہ اپنی طبیعت میں نہیں ہے۔ ہاں ٹرین پکڑنا ہو پلین پکڑنا ہو تو الگ بات ہے، مگر میں آج بیٹھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، امید ہے آپ بھی بیٹھیں گے ہم بھی بیٹھیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، بولنے والے مقرر کو نہ دیکھا کرو، حضور کا ذکر کر رہا ہے یہ دیکھا کرو۔ ہاں کوئی ضروری نہیں ہے کہ چمک دمک کی شیروانی پہن کر آئے تو اسی کا قبول ہو، کوئی پھٹے لباس میں بھی ایسا قلندر ہوگا اس ایک کی وجہ سے پوری محفل کی قسمت بدل جائے، ایسا بھی ہوگا۔ اس لیے بولنے والے کو نہ دیکھا کرو، جو ذکر یار کر رہا ہے نا اس ذکر کو دیکھا کرو۔ جب سے تم نے ذاکر کو دیکھنا شروع کیا ہے، ذاکر کو دیکھ کے محفل میں نہ آؤ، کچھ نہیں لے کر جاؤ گے، ذکر کے مشتی بنیاد پہ محفل میں آیا کرو، دامن بھر بھر کے لے کر کے جاؤ۔ ہاں یہ بات یاد رکھنا، ذاکر نہ دیکھو ذکر دیکھو، اور ذکر کوئی کرے خدا جانے کس کا قبول ہو، یہ ایک الگ سا عنوان ہے۔ لیکن توجہ فرمائے، ذرا غور کریں، عرض یہ کر رہا تھا کہ آج 72 فرقے کے، اور ایک بات بتا دوں، ابھی میں قرآن حدیث پڑھتا ہوں بعد میں خیر لیتے ہیں، عنوانات میں بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن آپ کا مزاج آج بڑا سہانا ہے، موسم کی سہانا ہے، محفل ہے، عرس کی محفل ہے، اور ہمارے یہاں عرس کی محفل شادی سے کم نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے، عرس اسی کو کہتے ہیں، عرس اسی کو کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں، یہ دیکھو مرن دن کو سنی عرس کہہ رہا ہے، کہتے ہیں مرن دن کو، میں نے کہا یہ سنیوں کا ہی مزاج ہے کہ ہم مرن دن کو عرس کہتے ہیں، کیونکہ تیرا مرنے والا کدھر گیا اس کی گارنٹی نہیں ہے، جو ہمارا گیا ہے وہ یار سے ملنے گیا ہے، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات،
اور قبر میں لہرائیں گے کاش چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. میں تو کہتا ہوں سنیوں، ہمیں مدینے جانے میں جتنی خوشی ہوتی ہے عاشقوں کو مر جانے میں اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے اور مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے. اس سے بڑھ کے بھی کوئی دن ہوگا میرے بھائی. اور عرس یہ نکلا کہاں سے؟ حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث، جب عاشق قبر میں جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں نم، بخاری ہے، عرس بخاری ہے، حوالہ بخاری کا ہے. اور جواب النقلی بخاریوں کے لیے ہے جو بخاری کا نام لے کر کے ایمان پہ بخار لانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. توجہ فرمائیں، بخاری شریف ہے، اللہ والے کو فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس، او سو جا. کس کو؟ سب کو نہیں کہتے، کامیاب مرنے والے کو کہتے ہیں. اور کامیاب مرنے والا کون ہے؟ تو بریلی کا کلندر کامیاب مرنے والے کی نشانی بیان کرتے ہیں. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے. تو ایسا کامیاب مرنے والا جب قبر میں جاتا ہے تو فرشتے نیچے کہتے ہیں، اندر قبر میں کہتے ہیں نم کنومت العروس، سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. وہ نیچے عروس کہہ کے سلاتے ہیں، ہم اوپر عرس مناتے ہیں. تو پہلے فرشتے ادھر عروس کہتے ہیں نا. تو اگر لڑنا ہے تو ہم سے کیوں لڑتے مولوی صاحب؟ اگر ہمت ہے تو ذرا وہ نیچے جو عروس کہہ رہا ہے اس عروس کہنے والے سے کچھ ٹکرانے کی کوشش کرو نا، پھر تمہیں پتا چلے. تو یاد رکھنا عرس سب کے نہیں ہوتے جن کو عروس بنا کے سلایا جاتا ہے. اور ایک بات بھی کہوں آپ سے، عنوان میرا وہ نہیں تھا لیکن اگر آپ کا ذوق سلامت ہے تو کہوں، حدیث کے الفاظ بھی کیا الفاظ. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے. کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. حضور کے الفاظ تو دیکھیں، کیا انتخاب ہے، کیا جچے تلے الفاظ ہے. رش کے موتی ہے، رش کے گل ہے، رش کے پنکھڑی ہے، رش کے تسلسل ہے، رش کے بارش ہے. ادب اور اللہ اکبر ادبیت جو ہے مصطفیٰ جان رحمت کے کلام کے سامنے سجدہ ریز نظر آ رہی ہے. کس طرح میرے آقا بیان کیا کہا؟ نم کنومت، حضور کے الفاظ ہیں، نم کنومت العروس، سو جائے سے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. عروس تو دلہے کو بھی کہتے ہیں، لیکن اکثر مفسرین جو شارح، جو حدیث کے شارح ہیں، جنہوں نے تفسیر کی ہے یا حدیث کی شرح کی ہے. بھائی آپ لوگ تھوڑا سا بیٹھ جائیے. اسی لیے میں نے کہا تھا نا کہ جگہ بہت ہے، آپ لوگ سنے نہیں میری بات. تھوڑا سا اس کو کرسی کو آگے کر دیا ذرا. اب کچھ نہ بولنا، اگر اب آپ کچھ بولے تو پھر میں نہیں کچھ بولوں، پھر میری گفتگو پوری ہو جائے گی. توجہ، ایک بار سب مل کر عشق و محبت میں ڈوب کے درود شریف پڑھیں. چلانے میں یہاں تک آواز آتی ہے، درود پڑھنے کی آواز یہاں تک نہیں آتی ہے. آخری تک سب ہاتھ اٹھا کر حضور کو گواہ بنا کے عشق مستی میں ڈوب کے درود شریف پڑھے سب مل کے. اللہ رب محمد. اچھا ایک کام کریں، بنگالی لہجے میں درود پڑھیں. چلے سر. اللہم صلی علی سیدنا